اس کی قیمت المرء علی قدر ہمت. اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کی قیمت اتنی ہی ہے جتنی اس کی ہمت ہے. ہر انسان کی ایک قیمت ہے. ابھی لوگ شہید ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑی قیمتی جانیں چلی گئیں، بڑا نقصان ہو گیا ہمارا. یا کوئی شخصیت فوت ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں بڑا قیمتی آدمی تھا، یہ بڑا قیمتی انسان تھا. وہ کتنا قیمتی تھا، کیا قیمت تھی اس کی؟ اگر منڈی میں جا کے قیمت لگائیں تو ممکن ہے کوئی قیمت بنتی ہو اس کی، لیکن اگر دین قیمت لگائے، اللہ کی ذات قیمت لگائے، امام ہماری قیمت لگائیں تو کیسے لگائیں گے؟ کس پہ تولیں گے؟ ہمیں تولیں گے ہماری ہمت اور ہمارا ارادہ اور ہماری نیت پر تولیں گے کہ کتنے بڑا ارادہ ہے، اتنی ہی بڑی قیمت ہے ہماری. جتنا چھوٹا ارادہ ہوگا اتنی چھوٹی قیمت ہے ہماری. جتنا انسان چھوٹا سا عزم رکھتا ہے اتنی قیمت کا ہوتا ہے ایک انسان. اب یہ جملہ چونکہ مولا کا ہے، حرج نہیں ہے بیان کرنا، اگرچہ اس میں ہمارے شاید ماحول میں ایسی بات صراحت سے کرنا مناسب نہ ہو، لیکن تربیتی غرض سے امام علیہ السلام نے یہ بات کی ہے تو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے عمومی ممبر پہ بھی بیان کی ہے. ایک اور حدیث ہے، وہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کی ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ جس انسان کی ہمت، یعنی ہمت سے مراد ہوتی ہے عزم، ارادہ، جو کچھ انسان کا مقصد ہوتا ہے، جس مقصد کے لیے کوئی ارادہ کرتا ہے، اس کو عربی زبان میں ہمت کہتے ہیں. بڑے کام کا ارادہ بڑی ہمت کہلاتا ہے، چھوٹے کام کا ارادہ چھوٹی ہمت کہلاتا ہے. مثلا آپ نے سفر کرنا ہے مارکیٹ تک تو آپ کی ہمت اتنی ہے، یعنی آپ کی ہمت مارکیٹ جانا ہے، آپ کی ہمت بازار جانا ہے. ہمت کا ذہن میں کنسپٹ رکھیں کہ ہمت کس کو کہتے ہیں؟ ارادہ. حضرت فرماتے ہیں کہ جس انسان کی ہمت فقط وہ چیز ہے جو پیٹ میں ڈالتا ہے، یعنی کھانا کھانا، اچھا کھانا کھا لے، لذیذ کھانا کھا لے، صرف پیٹ بھرنا، لذت اٹھانا، اگر اس کی ہمت ہے، ارادہ اتنا ہی ہے، زندگی میں یہی کام کرنا ہے اس نے. جس کی ہمت وہ چیز ہے جو پیٹ میں ڈالتا ہے، اس کی قیمت وہی ہے جو پیٹ سے نکلتا ہے، وہ اس کی قیمت ہے. جو پیٹ میں جاتا ہے وہ ہمت ہو اگر جس کی، اس شخص کی قیمت کیا ہے؟ جو پیٹ سے نکلتا ہے. بس اتنی قیمت ہے اس انسان کی. وہ باپ کو اگلا پھر پتہ ہے کہ وہ قیمت کتنی ہوتی ہے، یعنی اس برابر ہو جاتا ہے انسان. جس انسان کی ہمت فقط یہ ہو کہ میں نے کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، بس. یہ انسان کی ہمت نہیں ہے. انسان خدا نے بہت باہمت بنایا ہے، عزم کے لیے بنایا ہے. اور ہمت انسان اتنی بلند و عظیم ہو کہ انسان تسخیر کرے اس پورے جہان کو، اس پوری کائنات کو، اور کر سکتا ہے. اپنی ہمت سے انسان سب کچھ تسخیر کر سکتا ہے، اس کائنات کو تسخیر کر سکتا ہے. بے ہمت لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن غلام بنے رہتے ہیں. اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ ہماری حالت کیوں ایسے ہو گئی ہے، 6 کروڑ شیعہ پاکستان میں رہتے ہیں. لبنان میں 1 ملین بھی نہیں ہے، 1 ملین سے کم ہے. ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، وہ لاکھوں میں ہیں. لیکن دیکھیں فاصلہ کتنا ہے، وہ کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں. 5 کروڑ کہاں ہیں اور مثلا 5 لاکھ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. کیا فرق ہے؟ ہمت کا فرق ہے. ہم تعداد میں زیادہ ہیں، عدد میں زیادہ ہیں، ہمت میں بہت چھوٹے ہیں. وہ عدد میں کم ہیں لیکن ہمت میں بہت بڑے ہیں. اور خدا گنتی کر کے نعمتیں نہیں دیتا، خدا ہمت دیکھ کے نعمتیں دیتا ہے. بڑی ہمتوں والوں کو دیتا ہے کچھ. چھوٹی اللہ نے اپنی نعمتیں ضائع نہیں کرنی ہے. کچھ لوگوں کو اللہ نے غلہ دیا ہے، بہت غلہ، ڈھیروں غلہ دے دیا ان کو، چونکہ خدا نے دیکھا کہ ان کی ہمت ہی یہی ہے، غلہ کھانا، غلہ کمانا، غلہ دیا ہوا ہے بھر کے. لیکن کچھ لوگوں کو خدا و تعالیٰ نے بہت کچھ اور دیا ہوا ہے، بہت بڑی نعمتیں خدا نے ان کے شامل حال کی ہوئی ہیں. عزم دیا ہوا ہے، ارادہ دیا ہوا ہے، پختہ شخصیت دی ہوئی ہے، مضبوط شخصیت ان کو عطا کی ہوئی ہے. کچھ لوگوں کو صرف چند مادی
نعمتیں دے دی ہیں، اور وہ نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں وہ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ تمہارے لیے بھی ہیں، تمہارے مویشیوں کے لیے بھی ہیں۔ کلو انتم و انعامکم، تم بھی کھاؤ، تمہارے چوپائے بھی کھائیں، دونوں کھاؤ، مل کے کھاؤ، ختم ہو جائے اور کھیت اگلے دفعہ پھر اگا دیں گے، پھر بہت سارا غلہ پیدا ہوگا، بھوسا پیدا ہوگا، پھر تم بھی کھاؤ اور تمہارے جانور بھی کھائیں۔ لیکن باہمت لوگوں کے لیے خدا نے اور انتظام کیا ہے۔ باہمت لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا مکتب، اپنا نظام معین کیا ہے، انبیاء بھیجے ہیں، ائمہ بھیجے ہیں، دوسروں کے لیے غلہ بھیجا ہے، ان کے لیے امامت بھیجی ہے، ان کے لیے ولایت بھیجی ہے، انہیں دنیا کا معمار بنایا ہے۔ انہیں اس لیے نہیں بنایا کہ دنیا کی غلامی کریں، ملازمت کریں۔ میں اکثر پاکستانی جوانوں کو، اپنے بچیوں اور بچوں کو پورے ملک میں یہی کہتا ہوں کہ پاکستانی جوانوں میں ہمت کی بہت کمی ہے، بزدل ہیں، اصل بزدلی ہے ان کے اندر، سوچتے ہوئے بھی بزدلی سے سوچتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں بزدلانہ فیصلے کرتے ہیں، تعلیم بزدلانہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، شجاع دلیرانہ تعلیم بھی حاصل نہیں کرتے، مثلا وہ سبجیکٹ ڈھونڈتے ہیں جس میں روٹیاں زیادہ ہوں، بزدلی ہے نا یہ۔ مثلا اگر مجھ سے پوچھیں جی آپ یہ فیصلہ کرو، یہ راہ چلنا ہے، تو میں پہلے دیکھوں گا کہ راستے میں روٹی ملے گی یا نہیں ملے گی، راستے میں پانی ہوگا یا نہیں ہوگا، شربت ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی مجھے ڈر ہے کہیں روٹی کی کمی نہ ہو جائے، مجھے ڈر ہے۔ ڈرپوک آدمی، ڈر جس کے اندر، اس کو ڈرپوک کہتے ہیں، ڈرپوک کو ہی بزدل کہتے ہیں۔ کوئی روٹیوں کی کمی سے ڈر رہا ہے، کوئی آسائش کی کمی سے ڈر رہا ہے، یہ ڈر ہماری قوم کے اندر بھر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے حکمران اس لیے کہا گیا کہ ہر قسم کی حکومت میں نہیں رہ سکتے آپ، وہ حکمران جو آپ کو بزدل بنائیں وہ آپ کے شایع نشان حکومت نہیں ہے، وہ حکمران جو آپ کو ڈرپوک بنائیں وہ حکومت آپ کے لائق نہیں ہے، وہ حکومت جو بغیرت بنائے وہ حکومت آپ کے شایع نشان نہیں ہے۔ ہمیں حق نہیں بنتا ہم ہر قسم کی حکومت کا حصہ بنیں یا اس حکومت کے تحت ہم رہیں، نہ، دین نے یہ حق لے لیا ہم سے، بلکہ خود اللہ نے اپنا نظام مقرر کیا کہ یہ کام کرو، تم ہمت کرو، اور اس ہمت پر خدا تمہیں توفیق عطا کرے گا۔ ایک شعر بھی منسوب ہے امیر المومنین علیہ السلام سے، شعر بھی امیر المومنین کے ہیں، بہت فصیح و بلیغ ہستی تھے، بعض باتیں شعر میں فرماتے تھے، اور وہ شعر یہ ہے کہ الا بقدر الہمت تنقسم المعالیہ، الا بقدر الہمت تنقسم المعالیہ من طلب العلا سحر اللیالیہ، کہ خدا نے ہمتوں کے برابر، ہمتوں کی مقدار میں بلندیاں مقرر کی ہیں، اور جو بھی بلند مقامات پہ جاتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے نا، ٹی وی دیکھنے کے لیے، ڈرامہ دیکھنے کے لیے، راتوں کو جاگتا ہے یعنی بندگی کے لیے، عبادت خدا کے لیے، خدا سے رابطے کے لیے جاگتا ہے۔ خدا نے بلندیاں بڑی ہمتوں کے لیے رکھی ہیں، مثلا دیکھیں پہاڑی چوٹیاں، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی بلند پہاڑی چوٹیاں رکھی ہیں۔ آپ کو شاید اتفاق بعضوں کو ہوا ہوگا، یا بعض تو ہیں ہی اس علاقے سے، ہمالیہ کی چوٹیاں گلگت بلتستان میں، اتنی بلند چوٹیاں ہیں کہ آدمی گردن اوپر کر کے دیکھ بھی نہیں سکتا، اتنی بلند چوٹیاں ہیں۔ اور ہم نے بعض لوگوں سے پوچھا کہ یہ ان چوٹیوں پہ چڑھے ہو؟ وہ کہتے نہیں، آج تک نہیں چڑھے ہم۔ کون چڑھتے ہیں ان پر؟ جاپان سے کوئی آتا ہے، امریکہ سے کوئی آتا ہے، سوئس سے کوئی آتا ہے، وہ آتے ہیں ہمالیہ کی چوٹیوں کو طے کر کے، تصویریں خبریں آتی ہیں فلاں گروپ نے ایورسٹ کی چوٹی، کیٹو کی چوٹی سر کر لی۔ خوب اگر خدا نے جاپانیوں کو ان چوٹیوں پہ پہنچانا ہوتا تو یہ چوٹیاں جاپان میں بناتا، ہمالیہ میں کیوں بنائی ہیں، ہمارے یہاں کیوں بنائی ہیں؟ ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ ہمیں پیدا کیا ہے کہ یہ بلند چوٹیاں ہم سر کریں، نہ کہ وہ آئیں ہمارے ملکوں میں آ کے ریکارڈ قائم کریں۔ ہمارے مرد کیا کرتے ہیں؟ ان کا سامان اٹھاتے ہیں لیبر کے طور پر، گدے کے طور پر، جاپانی ٹیم آتی ہے، انگریز آتے ہیں، اور ہمارے مرد جو ہیں وہ ان کو سروسز دے رہے ہوتے، کوئی ان کے لیے پانی لے کے جا رہا ہوتا ہے، کوئی ان کو حقہ اٹھا کے لے جا رہا ہے، کوئی ان کا توا اٹھا کے لے جا رہا ہے،
کوئی ان کے لیے کھانا پکا رہا ہے، کوئی ان کی بوٹ پالش کر رہا ہے. یہ ہمارے جوانوں کی ہمت ہے. ان کے جوانوں کی ہمت کیا ہے؟ وہ آتے ہیں ایوریسٹ کی چوٹی سر کرنے کے لیے، ریکارڈ قائم کرنے کے لیے. کتنا فرق ہے ہمتوں کا. یہ بلندیاں خدا نے رکھی ہیں تاکہ بلند ہمت لوگ ان بلندیوں پہ پہنچیں، اور بلند ہمت لوگوں کو خدا کا وعدہ ہے کہ میں ان کو امامت کا حق دوں گا، انہیں زمین کا امام بناؤں گا. بلند ہمت لوگوں کو انہیں زمین کا وارث بناؤں گا. اور بلند ہمت لوگوں کے لیے خدا نے سب کچھ مقرر کیا ہے. ہدف بہت عالی اپنا رکھیں، بڑا مقصد زندگی میں رکھیں، چھوٹا مقصد نہ رکھیں. اتنا مقصد نہ رکھیں کہ ہمیں غلے پر ہی ٹرکھا دیا جائے اور کچھ بھی نہ دے خدا، ہمیں صرف غلہ دے دے. قیامت میں جب آئیں، کیا دیا تھا اللہ نے؟ غلے کی بوریاں بس، اور کچھ بھی نہیں دیا. اگر ہمتیں بلند ہوں گی خدا بہت کچھ دے گا، آپ کو بہت کچھ عطا کرے گا.